الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا، عالم نے کہا کہ من یحول بینہ وبین التوبہ، اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں۔ جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار، تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے، پہلی بات، نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو، یہ اور کم درجے کا جرم، نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے، یہ بھی نہیں کیا۔ پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا، جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو، 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو، ایسا بھی نہیں کیا۔ ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے، آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو، اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف کر دے، اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا، قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے؟ معاف۔ بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے، مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا، اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا، اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو، اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو۔ خوب سمجھو اس بات کو، علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے، پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا، اس کا مطلب اس میں تکبر ہے، یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے۔ پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے، اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر بھول جاؤ، پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے، پھر تم خدا سے آگے نکل رہے ہو۔ اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے، ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا، مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے، یعنی شریعت یہی چاہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا، اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے، اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا، یہ سمجھ سے کیا ہے؟ آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم، دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی، کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے، اس میں تو الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا، تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا، 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو، وہاں کفارہ ہے۔ وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں، جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا صرف توبہ ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی، اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے، اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ یا اسی طرح زنا کر لیا، یا ہینڈ پریکٹس ہے، یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے، یا ماں باپ کا دل دکھا دیا، یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے، نماز جان کر قضا کر لی، اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے۔ تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے۔ قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ؟ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے، کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے، اب میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو، کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق، ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو، تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا۔ تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا، ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں، آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا، اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو، میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے، معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ۔ پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا، پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا، اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا، اب معاف نہیں، اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ بار بار
بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے, بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں, تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا, دیٹس آل, آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تو, لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی, اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا, آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی ایسی, وہ کمانے والا ہی. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو, میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نا. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی, ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے, تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی ایسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گھر گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے, امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے ختم, تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے. اللہ کا
کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, جرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے, بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا. میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا. وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی, اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا ایک دن آئے, 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا. ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے. مٹی میں اتنا کھیلے ہم, کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف. اس کے بعد سے روب بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا, تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے. کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے, خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے, اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے. اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو گے, نہیں دیکھ رہے, نہیں یہی بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس اس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اولاد پہ کنٹرول نہیں رہا میرے بھائی, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو میں تو وہاں ہو کے آیا ہوں, جو بچے بگڑتے ہیں وہ وہاں کا بگڑا ہوا چھوٹا بگڑا ہوا نہیں ہوتا. یہاں کا بگڑا ہوا کیا ہوگا, اتنا ہی ہوگا کہ ایک دن جیب سے سگریٹ نکلی تو ابا نے 2 چماٹے لگا دیا, آئندہ نہیں پینا, یہی بگڑا ہوا ہوگا نا. وہاں کا ایسا نہیں ہوتا بھائی, وہاں کا بگڑا ہوا وہ امریکہ کا بگڑا ہوا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا بگڑا ہوا تھوڑا سا ہوا, تھوڑا بگڑا ہوا تو ہماری توہین ہے, ہم سپر پاور ہیں, تو ہمارا بگڑا ہوا بھی سپر ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزیں وہاں انسلٹ ہے اس قوم کی. وہاں شوہر بگڑ جائے چھوٹا ہوا بگڑا ہوا نہیں ہوتا, وہ شوہر وہاں کا بگڑا ہوا ایسا خاندانی بگڑا ہوا ہوتا ہے. وہاں عورت بگڑ جائے اف تباہی ہے وہ. ابھی میں مثالیں کیا دوں کہ کیا بگڑتے ہیں وہاں پہ جو بگڑتے ہیں. آپ ایسا نہ ہو یہاں بھی وہ بگاڑ شروع ہو جائے, تو یہاں جو بگڑے ہوئے شوہر ہیں وہ سمجھیں گے کہ یار ہم تو بہت نیک ہیں, ہم تو اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھ رہے تھے, تو بگڑا ہوا تو اس کو کہتے ہیں, وہ اور بگڑ جائیں گے. پھر وہاں کا بچہ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک بگڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو وہ گورے بگڑا ہوا کہتے ہی نہیں ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہیں, آزادی ہے, آپ کا رائٹ ہے, رائٹ ہے جو مرضی کر لو ابا کے ساتھ, آپ کا کیا ہے رائٹ. یعنی جمشید کے رائٹس اور ابا کے رائٹس برابر ہیں. پڑوس میں کوئی جمشید صاحب رہتے ہیں تو جو ان کے رائٹس ہیں وہی آپ کے ڈیڈی پاپا کے رائٹس ہیں. پڑوس میں کوئی انٹی رہتی ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں وہی آپ کی مدر کے رائٹس ہیں. اماں میں اور انٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, ابا میں اور جمشید میں بولو
کوئی فرق نہیں ہے، بھائی میں اور غفار میں کوئی فرق، بہن میں اور محمودہ میں کوئی فرق ہے، سب برابر، انسانیت کہتے ہیں، مساوات پہ یہ سوسائٹی قائم ہے. ہمارے حضرت مساوات پہ واقعہ سنایا کرتے تھے. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں سب برابر ہیں، سب انسان. اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے سب برابر ہیں بھائی. اسلام کہتا ہے جمشید تمہارا کیا لگتا ہے، یہ تو تمہارے ابا ہیں بھائی، ان کے رائٹس زیادہ ہیں، اماں کے رائٹس بولو زیادہ ہیں، بیوی کے رائٹس زیادہ ہیں، گرل فرینڈ کے کوئی رائٹ وائٹ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں نا سب برابر، تو اس پہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ گرو اور چیلا جا رہے تھے، تو گرو نے اپنے چیلے سے بولا کہ یار فلاں ملک ہے، فرض کر لو جون پور ہے، وہاں ہم نے سنا ہے کہ سب انسانوں سے برابر سلوک کیا جاتا ہے، تو وہاں چل کے رہتے ہیں، اس ملک سے تو بہتر ہے وہاں چل کے رہو، سب انسان کیا ہیں، برابر. جیسے یہاں سے بھی بہت لوگ باہر یورپ میں امریکہ میں موو کرتے ہیں کہ وہاں حقوق بہت ہیں، وہاں کیا ہیں، حقوق. ایک خاتون کا ونس اپون اے ٹائم جب میں کال سنا کرتا تھا، فون آیا کہ میں مفتی صاحب میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں، میں اسلام آباد چھوڑ کے جا رہی ہوں. لبرل انٹیوں کا اسٹائل بھی یہ ہوتا ہے نا، میں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہوں یہاں سے. میں نے کہا خیریت کیوں؟ یہ گھٹن والا ملک ہے. یہ کیا ہے یہاں، کیا ہے گھٹن. میرے ڈیڈی مجھے ڈانٹتے ہیں، میری ماما مجھے ڈانٹتی ہیں، بات بات پہ روک ٹوک، یہ پہنو یہ نہیں پہنو، گھٹن کا ماحول ہے. پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کوئی، پھر میں نے کہا ایک تو مجھے لگا کہ یہ تو اسلام سے ہی فارغ ہو گئی ہے. خیر، تو یہ والی انٹیاں جب باہر جاتی ہیں نا، گھٹن کا ماحول، تو ان کی عمر جب تھوڑی سی ڈھلکتی ہے، سمجھ رہے ہو بات، پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہاں جو روک ٹوک تھی نا ہمارے ماں باپ کی طرف سے، وہ روک ٹوک ہمارے فائدے کے لیے تھی، اور اب ہم وہ روک ٹوک اپنی اولادوں پہ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہے. بچہ پیدا کر لیا آپ نے ایسے جیسے بلی پال لیا آپ نے، سمجھ رہے ہو، بلکہ بلی بھی تھوڑی دم ہلاتی رہتی ہے، گھر چھوڑ کے نہیں جاتی. تو بچہ اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈینری، کوئی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی الگ سے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے. ہاں جو دیندار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں. ایک تو فوراً کمنٹس نیچے بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، ہم تو یہاں 20 سال سے رہ رہے ہیں امریکہ میں. بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا میں. جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، دینی ماحول دیا ہوا ہے، وہ الگ ہے. تو خیر، تو اب کیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ سستے کے چکر میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے، سال ابا کے تبلیغ میں لگے ہوئے. بچہ مرتد ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا، خدا کا منکر ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے وہ، کیونکہ چاروں طرف سن کیا رہا ہے، وہ اسلام کے اگینسٹ باتیں سن رہا ہے چاروں طرف. اور پھر اٹریکشن اتنی ہے، شراب، کباب. اسلام تو ان سب چیزوں سے روکتا ہے، تو وہ اپنے ابا کو اماں کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے. بھائی تھوڑے دنوں میں تمہیں پتا چلے گا کہ بے وقوف کون تھا، کون بے وقوف تھا. خیر، تو وہاں جب رہتے ہیں تو اس صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں. بچے گئے. میں یورپ جب گیا نا تو مجھے یاد ہے ایک والدین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی مرتد ہو گئی تھی بالکل، اور وہ ماں باپ دیندار تھے، الگ سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور کوئی دعوت اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی، بالکل اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے. خون کے آنسو روتے ہیں جن کے دل میں ذرا سی بھی غیرت ہو. پھر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیانات مسلسل سنتے الحمدللہ دوبارہ مسلم ہو گئی ہے. میرا کیا کمال ہے، تو اسلام کا کمال ہے، اسلام میں اٹریکشن ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے سنے اس لیے کہ تھوڑا لائٹ موڈ میں آپ نے باتیں کی ہیں، ورنہ وہ بعض دفعہ ہمارے بعض مولانا، سارے تو نہیں بھائی، بڑے اچھے ہم سے تو زیادہ ہی اچھے لوگ ہیں، وہ ایسی سخت اسٹائل میں بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتا ہے. میں بتا رہا تھا نا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، میں جمعے کا دن گیا ان کے بیان سننے، تو حضرت علی نے فرمایا. مجھے بھی خیال ہوا حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا، تو آپ بھی کس سے فرما دیں، اتنی زور سے حضرت علی فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی نے جتنا شائستہ لہجے میں، حضرت علی کے تو اخلاق مشہور ہیں بھائی، تو آپ بھی اتنے ہی آرام سے فرما دیتے. تو کبھی کبھار زور خطابت میں چیخنا چلانا بھی اچھا لگتا ہے کبھی کبھار، لیکن ٹاپک بھی ہونا وہ. تو ہمیشہ یہ جو دلائل کی بات آسان انداز سے ہی، مدلل انداز سے ہی ہونی چاہیے. خیر، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ السلام کی بیوی صحبت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی. جب مجھے کہتے ہیں نا لوگ، مفتی صاحب میں لندن آیا تھا اپنی باپردہ بیوی کو لے کے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کی اجازت دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انسان تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. تو میں نے اجازت دے دی. اب وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی، وہاں کسی گورے پہ عاشق ہو گئی ہے. سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی، بہت ساری نیک خواتین جاب کر رہی ہیں، لیکن بہت سی ہو بھی جاتی ہیں. تو میں اس کو مثال دیتا ہوں لوط علیہ السلام کہ بھائی پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے یار، اور تو اس ماحول میں اجازت دے رہا ہے جا کے. یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب قناعت ختم ہو جائے، زیادہ کی ہوس. پہلے فیصلہ کرو کہ اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے تو کمبختوں پھر شادی کرتے کیوں ہو، ہے بھائی؟ اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے، دیکھو کچھ لوگ تو اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ پیسہ ہے، ان کا تو ہدف ہی کیا ہے، دولت.
ان کی بیگم اگر کھسک بھی جائے تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ولاگر دیکھ لو نا، جب اپنی خوبصورت بیویوں کو لا کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی بیویاں کیوں دکھاتے ہیں خوبصورت خوبصورت بیویاں ادھورے کپڑوں میں؟ پیسہ ہے تو ان کا مقصد ہی شادی سے کیا ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ پیسہ مقصد ہے نا. تو جب ہدف پیسہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، غیرت ویرت ایک طرف رکھو. لیکن اگر ہدف پیسہ نہیں ہے بلکہ پیسے سے کچھ اور مقصد ہے، دیکھو ہم جو پیسہ کماتے ہیں کیوں کماتے ہیں؟ سواری اچھی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ گھر اچھا ہو جائے، یہی ہے نا؟ خوراک اچھی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ بیمار ہو تو علاج اچھا ہو جائے. اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا، نہ خوراک اچھی رکھ رہے ہو، نہ گھر اچھا بنا رہے ہو، نہ سواری اچھی رکھ رہے ہو. کیوں یہ سب کام کر رہے ہو؟ تاکہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے. تو پرلے درجے کے بے وقوف کہلاؤ گے کہ نہیں کہلاؤ گے؟ اگلا بولے گا بھائی نوٹوں کو کھائے گا کیا؟ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح پیسے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی اچھی مل جائے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. لیکن اس بیوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے گھر سنبھالنا. مثال کے طور پر پیسے کا مقصد بہت سارے ادھر میری طرف توجہ، یہ گارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ادھر توجہ، آپ یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہو. دیکھو پیسے کا کہ بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد اچھا کھانا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ اچھا کھانا خرید لیا، مرغے ورغے بکرے پائے وائے بڑا زبردست. اب کھا نہیں رہے آپ اس کو، کہہ رہے ہیں میں نے پیسے سے اچھا کھانا خریدا تو ہے لیکن جہاں اچھے ریٹ لگیں گے اس کھانے کو بیچ دوں گا میں. تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب تو نے یہ جو اچھا کھانا خریدا تھا یہ بھی پیسہ کمانے کے لیے خریدا تھا. تو چل ٹھیک ہے، ڈبل پیسہ آ گیا، اب کیا کرے گا اس پیسے سے؟ اب بتا تیرے اس مقصد کیا ہے؟ جو مزید پیسہ آ گیا نا تیرے پاس، کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے میں اچھا کھاؤں گا. ایک مقاصد، بہت سارے مقصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ اب اور اچھا کھاؤں گا میں. بھائی پہلے میں نے نہاری خریدی تھی لیکن جب مجھے اچھے ریٹ مل رہے تھے میں نے کسی کو پہنا دی وہ، اب میں اس سے اور اچھا کچھ خرید لوں گا. تو اب آپ نے اور اچھا خرید لیا. اب جب اور اچھا خریدا تو ایک اور کسٹمر آیا، وہ ڈبل پیسے دے رہا ہے، اس کو پہنا دیا. لوگ کہیں گے اب اس پیسے سے تیرا مقصد کیا؟ کہنے تاکہ اور اچھا کھاؤں میں. تو کم بخت کھائے گا کب؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ تو پہنائے جا رہا ہے تو کھائے گا کب؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی پیسہ بہت بڑی طاقت ہے. تو طاقت ہے جب اس سے کچھ کھا تو پیسے کے مقاصد میں گاڑی ہے، اب گاڑی آپ نے خریدی فوراً پہنا دی کسی کو، چلا نہیں رہے اس کو، پھر خریدی پہنا دی. تو لوگ کہیں گے تیرا گاڑیوں کا بزنس ہے تو اپنے لیے بھی تو کوئی گاڑی رکھ. اپنے لیے نہ تو گاڑی رکھ رہا ہے، نہ تو گھر بنا رہا ہے، نہ تو کھانا اچھا کھا رہا ہے. تو اس کا مطلب تو پیسے کو خدا سمجھتا ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے پیسے میں یہ ساری چیزیں مقصد ہوتی ہیں تو پیسے سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے میری مناسب جگہ پر. غریب آدمی کو کوئی دیتا ویتا نہیں ہے آج کل، اور دے بھی دے تو خرچے پورے ہونا مشکل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو آپ نے پیسہ کمایا کہ یار شادی ہو جائے گی، نفقہ آسانی سے اٹھا لوں گا میں. اب اس شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو شادی سے جیسے کھانا جب آپ نے خریدا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بیچنا یا کھانا؟ کھا نہیں رہے تو کس کام کا ہے وہ کھانا بھائی؟ تو ایسے جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ کس کام کے لیے تھی؟ گھر بسانے کے لیے یا وہ بھی کمانے کے لیے؟ اگر اس کو بھی گھر سے باہر ہی بھیجنا تھا تو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی یار تمہیں؟ مجھے لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو میری سوچ کے خلاف ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیگم بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، رات کو دونوں کی ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو جاتے ہیں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے بھائی، بھوکا مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن تو پیسے والے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابے تو تم نے کیوں کیے؟ تو کمانے کے لیے کیا ہے تو وہی ہو گیا، کھانا خریدا اور کھانے کے بجائے بیچ دیا اس کو. اس کا مطلب تم نے خریدا تھا کھانے کے لیے نہیں بلکہ کمانے کے لیے خریدا ہے. تو یہ کمبختوں کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہوتی کیوں ہے، شادی کس سلسلے میں ہوتی ہے. یہ بھائی یہ اس سلسلے میں ہوتی ہے گھر سنبھالے، بچے پیدا کرے، وہ نسل بڑھائے آپ کی. وہی کام نہیں ہو رہا، باقی سارے کام عورت سے لیے جا رہے ہیں. تبھی شادی میں پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ہو اور انجینئر ہو اور فلانا ہو اور ڈمکانی ہو. پھر جب وہ جوتے لگاتی ہے نا شادی ہونے کے بعد کہتے ہیں میں نے تو بڑی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کی. پڑھی لکھی ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، گھر سنبھالنا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ بایولوجی میں وہ اس نے یہ پڑھا کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے بایولوجی کی کتابوں میں ہے بھائی. اب میڈیکل سائنس کی کتابوں میں شوہر کے حقوق نام کی کوئی چیز اس نے پڑھی ہے ڈاکٹر نے؟ مجھے وہی لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ڈاکٹر ہے، کرو ڈاکٹروں سے شادی کرو، منع نہیں کر رہا، ایجوکیٹڈ ہے، ہو سکتا ہے کچھ کبھی بیمار ہو گئے تو آپ کے بھی کوئی ٹیکا ویکا لگا دیں. تو سوال پیدا، دوبارہ سوال دہرا دوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، شوہر کے حقوق. گھر آپ نے جب نکاح کیا تو گھر چلانے کے لیے، گھر چلانے کی دوبارہ سے اس مقصد کو، تب مقصد نظر سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دماغ سے اوجھل. لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ یہ کس سلسلے میں یہ کام شروع ہوا تھا. ونس اپون اے ٹائم اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے نا. آپ نے جب نکاح کیا تھا تو پہلے سوچ لیا کرو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر چلے. تو گھر چلنے کے لیے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، کیا خیال ہے، جس میں شوہر سربراہ ہوتا ہے، باقی سب لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. اور ان ماتحتوں میں ابھی نسل تو بعد میں آئے گی، سب سے پہلے ماتحت کون ہوتا ہے؟ بیگم ہوتی ہے. تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سربراہ کے کیا حقوق ہیں، کیا خیال ہے.
اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں. پتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اور پھر گھر میں اچھا ماحول بنے تو شکر گزاری کا جذبہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو پوری لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, تو بیچ میں گریوی آ گئی. میں امریکہ میں گریوی کہہ رہا تھا, وہ امریکن جو وہیں پیدا ہوئے ہیں نا پاکستان میں, کہتے ہیں گریوی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کراچی چھوڑ دیا, گئے کام سے. جس کو گریوی کا نہیں پتا اس کو کیا فائدہ یار زندگی. یہ نقصان ہوا ہے کراچی چھوڑنے کا. گریوی بھول گئے, پتلی گلی بھول گئے. بھائی قرضہ ہم جب لیتے ہیں تو جب بندہ لینے کے لیے آئے تو ہم کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتلی گلی سے نکلتے ہیں. بھول گئے سب پتلی گلی کیا ہوتی ہے. وہاں ہے پتلی گلی ہے ہی نہیں, لہذا قرضہ لے کے بھاگنے کا چانس ہے ہی نہیں. خیر, ہمارے یہاں جب تبلیغ والے گشت کے لیے جاتے ہیں نا تو بھی کہاں سے نکلتا ہے وہ بندہ؟ پتلی گلی سے. گندی گلی بھی کہتے ہیں اس کو, پتلی. سارے محلے والے اس میں اوپر سے کچرا ڈال رہے ہو. خیر, تو دوبارہ میں اسی بات کی طرف آتا. اب ڈاکٹر چاہیے, مجھے انجینئر چاہیے, مجھے فلانی چاہیے, مجھے ڈمکانی چاہیے. کمبخت تو کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ گھر چلانے کے لیے اگر چاہیے تو بایولوجی کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ, میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. یہ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے, تو گھر چلے گا کیسے؟ پہلے زمانے میں بہشتی زیور دیے جاتے تھے. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بچیوں کے لیے کتاب لکھی تھی, اس میں گھرداری, تبھی طلاقیں کم ہوتی تھیں. بہشتی زیور جب نہیں تھی تو اس سے پہلے فارسی بھی جو رائج تھی اس میں کتابیں تھیں, ہر بچی کو دی جاتی تھی یہ بہشتی زیور پڑھو تاکہ گھر چلانا ہے تمہیں. انگریز جب آیا تو بہشتی زیور جیسی کتابیں تو ختم ہو گئیں, تو ان کے پاس تو کوئی ایسی کتاب ہی نہیں تھی, لہذا انگریزوں کے گھر تو تباہ ہو گئے. میرے سامنے نا بڑے لوگ فنٹر بنتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑے وفادار ہوتے ہیں, ان کے گھر تباہ نہیں ہوتے. بھائی گھر بناتے کم وقت بڑھاپے میں ہیں, تو تباہ ہونے کے لیے کچھ ٹائم تو چاہیے نا. اب بڈھا بڈھی کیا تباہ کریں گے؟ وہ 18 سال میں شادی کرو پھر گھر چلا کے دکھاؤ ہمارے لونڈے لپاڑوں کی طرح. ہمارا نوجوان جب اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بالکل ہائی پہنچا ہوا ہوتا ہے نا, اس وقت وہ شادی کرتا ہے اور بیوی سے وفا کرتا ہے. دادا نانا بن کے مرتا ہے وہ. گورا یہ ظرف دکھا دے, اور عورت بھی وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, ان میں نہیں ہے یہ ظرف. وہ سارے ادھر ادھر سارے تجربے کر کے 50 55 60 سال میں جا کے بھی سب نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو شادی بھی کر لیتے ہیں. تو گھر بھر ان کا ہے ہی نہیں, تو وہ کہاں سے کتابوں میں پڑھائیں گے بھائی گھر کیسے بچایا جاتا ہے, گھر چلانے کے سسٹم کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. مسلمانوں کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے, ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا کیوں ہے. تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے, ہمیں فلانی چاہیے. بھائی انسان کی بچی ہونی چاہیے. مرد میں تو پھر بھی یہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ کماتا ہے, تو کچھ ہوگا, ہنر تو کمائے گا نا. عورت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ باقی تعلیم دو عورت کو, 100 دفعہ دو, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن گھر اس تعلیم سے نہیں چلے گا. یہ ذہن میں رکھنا. بچیوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, سائنٹسٹ بھی بناؤ, 100 دفعہ بناؤ, ہم اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ یہ سائنٹسٹ بن جائے گی یا انجینئر بن جائے گی یا ڈاکٹر بن جائے گی تو یہ گھر اچھی طرح چلائے گی, بچوں کی اچھی تربیت کر لے گی. یہ دماغ خراب ہے. ہماری مائیں اور جو پہلے مائیں گزری ہیں, ان کے گود سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بہت بہت باصلاحیت بچے پیدا ہوئے ہیں, علماء صلحاء اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس یہ نالج نہیں تھی, اور بہشتی زیور پڑے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے, سمجھ رہے ہو, چند اخلاقی چیزیں ان کو معلوم ہوتی تھیں جو آج کی نئی جنریشن کو یہ معلوم نہیں ہے. حیض و نفاس تک کے تو مسائل, طہارت کے احکام تک نہیں آتے آج کل بچیوں کو. بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس گھر چلانے کی صحیح تعلیم نہیں ہے, بلکہ الٹا غلط تعلیم ہے, گھر تباہ کرنے کی تعلیم ہے. میرا جسم میری مرضی, یہ والی تعلیم ہے ان کے پاس. شوہر نے اگر تھپڑ لگا دیا, غلط لگایا, تو تم بھی جواب میں آگے سے اسی طرح کھینچ کے چماٹا اس کے منہ پہ چپکا دینا. یہ والی ایجوکیشن ہے جو کہاں دی جا رہی ہے؟ یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے. ساس کی ذرا بھی خدمت نہیں کرنا. ساس کون ہوتی ہے تمہیں کچھ کہنے والی؟ یہ والی تعلیم کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار, چپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ ہے یونیورسٹی. حالانکہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا, لیکن یہ پروفیسر صاحب غریبی میں, جیسے میں بہت ساری چیزیں بیان کے دوران غریبی میں چلا رہا ہوتا ہوں, تو پروفیسر صاحب تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیا چلا رہے ہوتے ہیں؟ غریبی میں. کیونکہ اس کی اپنی بیوی بیچارے کی وہ یہی کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کی اماں کے ساتھ, اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے وہ. خیر, تو اس کو نہ صرف یہ کہ صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی, بلکہ باقاعدہ غلط تعلیم دی جا رہی. تو پھر جو تباہی گھروں میں پھیلے گی وہ تو ہوگی نا. ابھی آئے ہوئے تھے 1.5 مہینہ پہلے ایک صاحب, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت کروڑ پتی آدمی ہے, بڑی ملیں ان کی, ان کو بھی شوق تھا ایجوکیٹڈ. میں نے کہا پہلے اخلاق دیکھو. نہیں ایجوکیٹڈ جب کر لی, اس کے بعد جو ان کا سر گنجا کیا ہے نا, تو بجائے بال لگوانے کے وہ میرے پاس آ گئے. بال ڈائریکٹ اس لیے لگوانے نہیں گئے کہ ان کو پتا تھا کہ بال لگوا کے دوبارہ میں نے شادی کی تو دوبارہ یہ کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے. انہوں نے کہا پہلے اس کا کوئی پائیدار حل ہو جائے کہ دوبارہ نہ گرے. کہنے لگے وہاں تو علیحدگی ہو گئی ہے,
تو اب کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو بالکل مجھے تعلیم نہیں چاہیے, شریف شرفا قسم کی گھر داری گھر چلانے والی لڑکی ہو. میں نے کہا بھائی میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن دیر آئے درست آئے. ہاں ایک چیز میں نے ایڈ کر لی, میں نے کہا یہ شرط نہ لگا یہ تعلیم یافتہ نہ ہو, یہ بھی غلط شرط ہے. تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو اس سے یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. پہلے کیا ہو, گھر چلانا جانتی ہو, پھر بے شک تعلیم یافتہ بھی ہو, اچھی بات ہے, پھر نور علی نور. گھر تو آئے پہلے, گھر ور نہیں آ رہا آج کل مارکیٹ میں میرے بھائی, کیونکہ وہی بات ہے اس کو اس یونیورسٹیوں میں جو صحبت مل رہی ہے نا, انوائرمنٹ جو ہے, ماحول, وہ ماحول کیا کہہ رہا ہے, آزادی والا. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ, ونس اپون اے ٹائم, پرانی بات ہے, اتنی پرانی کہ میں زیادہ پرانی اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ زوجہ کی بات ہو رہی ہے نا. یہ بھی میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے, میں بیان کو اچھا ہوں بتایا نہیں, آپ اس کو وہاں بھی لے کر گئے تھے, اب منہ سے نکل گیا, اب اس کو سیٹ کرنا پڑے گا مجھے. بہرحال میری ایک دفعہ نئی شادی ہوئی تھی, اب بہت دفعہ ہوئی ہے نہیں تو ایک دفعہ کی بات. میں اپنے گھر والوں کو لے گیا کسی ورک شاپ میں جس میں ٹائم مینجمنٹ اور ویژن وغیرہ وغیرہ, بڑی اچھی ورک شاپ تھی, اور وہ جو ٹرینر تھے وہ بھی بہت زبردست. میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جو خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ سب مجھے باغی بناتی رہی ہیں کہ تم نے مفتی صاحب سے شادی کی ہے. میں نے کہا ہاں جی. تمہارا دماغ صحیح ہے, پہلے سے ان کی اتنی 2 بیویاں, اب 2 3 تھی, نہیں بتاؤں گا میں, وہ سمجھ جائیں گے نا کس کی بات ہے. تو تمہارا دماغ صحیح ہے. اچھا تو تم گھر سے نکلتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھتی ہو؟ میں کہا ہم تو پوچھتے ہیں بھائی. ہم تو نہیں پوچھتے, یہ باتیں چل رہی ہیں پیچھے, ہم تو نہیں پوچھتے, جب گھر سے باہر جاتے ہیں ہم تو اپنے ہسبینڈ سے نہیں پوچھتے, اور اگر ہمیں روک بھی دے ہم بھی نکل آتے ہیں. آگے ساس تک تو پہنچے نہیں, وہ تو میری والدہ تو اللہ مغفرت فرمائے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا. ساس سے بغاوت. تو میں نے کہا بھائی یہ ورک شاپ میں جو وہ اچھی باتیں سکھا رہے ہیں وہ باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اثر کس کا ہوگا یہ یاد رکھو. درس میں کوئی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہو نا, جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان پر اس درس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے کان بھر رہے ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اس درس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑتے وہ. میرے گھر والوں کو اللہ جزائے خیر, انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ, ابے بھائی یہ شادی سے پہلے آپ 100 دفعہ سمجھاؤ کہ مت کرو, جب ہو گئی ہے تو پھر کسی کو یہ کہنا کہ کیوں کی اور تمہارا دماغ خراب, یہ تو گھر توڑوانے والی بات ہے کہ نہیں ہے. پھر میں جہاں بھی گیا ہوں یہی باتیں, گھر والے جس گھر والوں کو بھی لے کر گیا ہوں ہر دفعہ یہی کہ سب پوچھتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, آپ نے کیوں کی. جب میں نے دوسری کی تو میری پہلی زوجہ کو ورغلانے کی کوشش کی, اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ چلو ہو گئی ہے, لیکن جہاں دعوت پہ خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ نے دوسری کی, آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے کہا لگا تھا. کیا کرتے, برداشت کیا, اللہ کا حکم ہے, اب اجازت دی اللہ نے, تو اب ہمارے ساتھ تو صحیح چل رہے ہیں تو برداشت کر لی. ہم تو کبھی بھی برداشت نہ کریں. آپ میں کوئی کمزوری ہوگی یقیناً, ورنہ میاں کا دل ایسے نہیں ہے کسی عورت کی طرف جاتا. عورت میں حالانکہ میں چیخ رہا ہوں بھائی کوئی خرابی نہیں ہے, بس اجازت دی اللہ نے. اتنا میں جب کہیں سے دعوت پہ آتا میرے گھر میں جھگڑا ہوتا. کیوں؟ باہر کا ماحول کیا بنا رہا ہے, باغی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ حقوق کی لائن لگا دو, محبتیں بچھا دو, آپ یہ ثابت کر دو کہ بھائی کسی سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. لیکن باہر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ دوسری شادی والا نہیں ہے, وہ دوسری شادی کو برا سمجھنے والا ہے. وہ ماحول کیا کرے گا, خراب. میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ یار میں کہاں, میں سعودیہ لے کے بھاگ جاؤں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا ماحول سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہم رہ رہے تھے, تو وہاں کوئی خاتون تھیں جو سعودی عرب میں رہ کر آئی تھی. انہوں نے گھر والوں کو بتایا تو نارمل ہے سعودی عرب میں, کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. وہاں کیا ہوا, حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ساری مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کہ سب سے پاورفل موٹیویشن صحبت کی ہوتی ہے. آج بہت ساری مائیں شکایتیں لے کر آتی ہیں بچوں کی, ہمارا بچہ اسلامک اسکول میں پڑھ رہا ہے, اتنا اچھا اسکول, اتنی بھاری فیس, بچہ فوج فلمیں دیکھ رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. میں کہتا ہوں اسکول اسلامی ہے, سارے بچے اسلامی نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے بچے لا کے ہو سکتا ہے بٹھا دیے ہوں, اور وہ آپ کے بچے کو موبائل میں چیزیں دکھا رہے ہو. اسکول بھی دیکھا کرو کیسا ہے, آگے ماحول دیکھا کرو, اس کے ارد گرد بچے کون بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی حتی الامکان ہم تو کہتے ہیں ہوم اسکولنگ کی طرف لے کر آؤ, لیکن پھر بچوں کو تھوڑا لڑکوں میں کھیلنے بھی تو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا. بالکل ہی لڑکوں سے ہٹا دو گے کہ کہیں کوئی بری صحبت نہ ملے تو پھر وہ چھوئی موئی بن جاتا ہے, پھر وہ ویسے ہی اس میں نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بیلنس اعتدال سے لے کر چلنا ضروری ہے. تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا میرے بھائی, صحابہ کرام جیسے ہم بن نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے, صحابہ نے کس کی صحبت اٹھائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت, یا جو جتنا بڑا بزرگ ہوگا اس کی صحبت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیشہ سے لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے تھے, ان کی صحبت میں رہتے تھے, ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. آپ
سخاوت کے کتنے بیانات کر دو، انسان میں سخاوت پیدا نہیں ہوتی. کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزار لو، آدمی خود بخود کیا بن جاتا ہے؟ سخی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قومیں سخاوت میں مشہور ہیں، کچھ کنجوسی میں مشہور ہیں. کیوں؟ جو سخیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں باپ دادا کو خرچ کرتے ہوئے، وہ بھی سخی بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ابا کو چونی اٹھنی کا حساب کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیشہ ابا کو دیکھا ہوتا ہے پیسوں پہ لڑتے ہوئے، تو وہ بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر وہی لطیفہ آ رہا ہے، بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن اتنا مزہ آتا ہے، آدمی کہتے ہیں پارسل کرو یار. وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، اس کے بچے کہتے تھے ابو گھی چاہیے، دیسی گھی چاہیے، وہ لا کے نہیں دیتا تھا. پیسے ہوتے تھے پھر بھی نہیں لا کے دیتا تھا. تو ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا تو بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو باہر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا، تو اندر ڈبہ نہیں کھولنا، پہلے باہر سے روٹی لگا لگا کے کھاؤ تاکہ باہر کا سارا گھی کیا ہو جائے؟ ختم. وہ ڈبے ہر کوکنگ آئل پہ بھی آپ نے دیکھا چکناہٹ ہوتی ہے. اور وہ بچے روزانہ، اس کے بھی بچے تھے کنجوس کے بچے، روزانہ روٹی ڈبے پہ رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہیں. اس کو سفر پہ جانا تھا تو اس نے گھی الماری میں بند کر کے رکھ دیا کہ ایسا نہ ڈبہ کھول کے پورا ہی چٹ کر جائیں. لاک لگا دیا الماری. سفر کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ بچوں گھی تو نہیں کھولا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو، ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا، بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. اب بتاؤ جو اس ماحول میں پیدا ہوگا وہ بچے سخی بنیں گے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو یہ گھی کا ڈبہ کئی صدیوں تک وراثت میں جائے گا، یہ کئی نسلوں تک. تو صحبت، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں اس کی بڑی حیثیت تھی کہ کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے، اس سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. لیکن جیسے کچھ شعبے چلتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ پیر و مرشد کو انسان سے اوپر کی کچھ چیز سمجھا جانے لگا. پیر کا دائرہ کار دیکھو، ڈاکٹر کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرے. ڈاکٹر سے آپ یہ مشورہ لیتے ہو کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، کون سا بزنس کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. ڈاکٹر کہے گا ٹیکا لگا، نکل یہاں سے، نہ میرا ٹائم ضائع کر نہ اپنا ضائع کر. تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ آپ سے چھڑوا دے، بس. اس سے آگے پیر کا دائرہ کار بولو نہیں ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل بتانا بھی اس کا کام نہیں ہے، وہ مفتیوں کا کام ہے. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں پیر آ رہے ہیں، میجورٹی، سب نہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں الحمدللہ، میجورٹی کیا ہے؟ وہ پیر کم، اور اس کو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، شادی کر لی پیر کی مرضی کے بغیر، پیر صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے، ابا اماں کی نہیں مان رہے، پیر کو باپ بنایا ہوا ہے. شریعت میں ماں باپ کا درجہ پیر و مرشد سے بولو زیادہ ہے، ٹیچر سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھو. آج کل بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں استاذ کا درجہ ماں باپ سے زیادہ. نہ، قرآن کے مطابق استاذ کا درجہ والدین سے کم ہے، بہت کم ہے. بہت بڑا درجہ ہے استاذ کا، لیکن ماں باپ سے کے برابر نہیں ہے. ماں باپ کو سب سے سپیریئر رکھا ہے اللہ نے. قرآن کے الفاظ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں تو برم بوالدتی، توحید کا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ابھی ماں کی گود میں ہے. وہ پیغمبروں کو حکم ہے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے والد سے کیسے نرم لہجے سے بات کر رہے تھے. تو اس لیے سب سے بڑا مقام، استاد سے بھی بڑا مقام کس کا ہے؟ تو پیر و مرشد کا ماں باپ جیسا مقام نہیں. اب بعض لوگ پیر و مرشد سے بیعت ہوئے، وہ پیر صاحب ان کے گھروں میں ایسا گھسے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، بھائی ہم نے تو بھیجا تھا گناہ چھوڑوا دیں گے، تو سارا دن پیر صاحب کی خدمت میں لگا رہتا ہے، ہمیں ہمارا تو رائے نہیں ہے. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے، حکیم الامہ تھے. حکیم سے مراد حکمت والے. انہوں نے ان پیروں پہ رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لو تھی کسی اور کی اور ہو کسی اور کی گئی ہے اولاد. جنا کسی نے اور ہو کسی اور کی گئی. نہ، جنہوں نے جنا ہے انہی کی رہے گی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پیر صاحب اگر کسی ایک بات کا حکم دے رہے ہوں اور والدین اس کی دوسری بات کا حکم دے رہے ہوں تو والدین کی مانے یا پیر صاحب کی مانے؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے، کیونکہ اس کا کام ہے شریعت پہ چلانا. تو شریعت تو کس کو؟ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے. وہ کہے گا تم نے پوچھ کیسے لیا مجھ سے، تو وہ سب کچھ ہی بن جاتا ہے. حضرت جی نے فرما دیا. تو حضرت جی جو پیر و مرشد ہیں ان کا کام اب اصلاح رہا ہی نہیں. اپنی نہیں ہوتی اصلاح، اس کی کیا کریں گے؟ دل میں دنیا کی محبت، شہرت کی لالچ. علماء کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نا ظاہری اعمال کے ساتھ جو باطنی اعمال ہے نا، باطن میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں. ظاہری تو مطلب نماز با جماعت کا پابند ہو، شریعت کے مطابق اس کا حلیہ ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، تو ظاہری اعمال. باطن، ظاہری تو نظر آ جاتے ہیں نا، باطن میں 3 چیزیں: حب جاہ، حب با اور حب مال. مال کا لالچی نہ ہو، ہوس نہ ہو. جاہ کا لالچی نہ ہو، شہرت کا بھوکا نہ ہو. اور تیسرا باہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ سنا ہوگا نا، قوت باہ. حکیم جو بیچ رہے ہوتے ہیں نسخے، باہ بڑی بھی نہ ہو حد سے. کیا مطلب؟ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو. کتنے جاہل پیر ایسے ہیں
لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان سے بیعت کروائیں اعتماد کر کے کہ یہ باپ والا سلوک کریں گے, اور انہی کے ساتھ غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا, انہی کو غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کیا اس کا مطلب, اس کو اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے. بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کے ان سے ریلیشن قائم ہو گیا. یہ اسکینڈل بنتے رہتے ہیں, یونیورسٹی بھی بنتے ہیں اور بعض مذہبی لوگوں کے بھی بنتے ہیں. تو پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا, جو بزرگ تھے نا وہ خلافت دینے سے پہلے دیکھتے تھے کہ نمبر ایک ظاہری تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہے. آج بعض لوگوں کو خلافت ملی ہوئی ہے, سودی بینک میں مینیجر ہے, اب کمائی حرام رہا ہے, اس کو آپ نے خلافت دے دی ہے بھائی, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, آپ اس کو خلافت دے رہے ہو. نماز پڑھ نہیں رہا, ایک پیر صاحب نے خلافت دی اپنے مرید کو کہ یہ میرے جانشین ہے, وہ فجر نہیں پڑھتا تھا. ہم نے کہا حضرت یہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا, چلو ایک آدھ دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 15 دن شارٹ. انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, پڑھ لے گا. ابے تو جب توفیق دے گا تو پھر خلافت دے دینا نا. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دوسروں کو کیا نمازی بنائے گا. یا تو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ پیش کرے بھائی, کوئی شرعی عذر ہے تو یہ تو ظاہری اعمال ہے. اور باطن میں شہرت کا بھوکا نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, دل میں یہ ہو اس کے, دنیا جس کے پاس دولت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بے پناہ لگژری لائف تھی, مگر پھر بھی دنیا کو کیا سمجھتے تھے, مسافر خانہ. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت لگژری لائف تھی. آپ کی ایسی خوبصورت گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی آپ نے. کوئی ان کی زندگی دیکھ کے کہتا کہ یہ تو معاذ اللہ عیاش ہیں, لیکن ہم ان کی صحبت میں رہے, پتہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ دنیا کو مسافر خانہ, مسافروں میں بھی تو کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی میں سفر کرتا ہے. کہتے بھائی جب اللہ نے پیسہ دیا تو بزنس کلاس میں سفر کرو, اچھی گاڑی رکھو. محبت نہیں تھی دل میں. محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے, اب آپ کہو گے پتہ کیسے چلے گا, پتہ ایسے چلے گا چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے لاکھوں روپے ڈوب گئے ایک بزنس میں, کہتے ہیں میرے دل پہ ایک بال نہیں آیا. اور جب الائنس والوں کا ایک بزنس ہوا تھا تو بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. حضرت نے ان کا نام رکھ دیا تھا شہدائے الائنس, یعنی ان کا پیسہ ڈوبا اور شہید ہو گئے. اس سے کبھی بھی اندازہ نہ لگایا کرو کہ کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے یا بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے. نا, ایسے تو آپ دھوکہ کھا جاؤ گے بھائی. آپ تو سلیمان علیہ السلام کی شاہی زندگی دیکھو گے تو آپ سمجھو گے یہ پیغمبر بھی معاذ اللہ دنیا پرست ہے. نا, دنیا پرستی کا پتہ دل کی کیفیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو اس کو غم کتنا ہوتا ہے. اللہ والوں کو وہ غم بہرحال نہیں ہوتا جو دنیا پرستوں کو. تو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے, جیسے بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو, سیٹ مل جائے کھڑکی والی خوش ہو جاتے ہو, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے بھی سفر ہو جاتا. اب آپ نے کہا وہ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا, اس کا مطلب یہ دنیا پرست ہے, اس کو یہ مسافر خانہ نہیں سمجھتا. نہیں بھائی, اس کو یہ سیٹ نہ ملتی پائیدان پہ لٹک کے سفر کر کے بھی اسی طرح گنگناتا ہوا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے اللہ والوں کو پیسہ چھن بھی جائے, کہتے چلو یار آنے جانے والی تھی. دنیا دار آدمی تو مر رہا ہوتا ہے, اور اللہ والوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے صدقات و خیرات آپ کے ہوش اڑا دے, اور جتنا ان کے پاس ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہوتا, وہ اس سے بھی زیادہ سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ بزرگ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی. اب بھی ہیں اللہ والے لوگ ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں قیامت آ جائے گی اگر سارے اللہ والے ختم ہو جائیں, لیکن اس میں دھوکہ زیادہ ہو گیا ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم جو کھجوروں کو, نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے ساتھ جو ان کا بھور ملاتے ہو, تو اگر تم نے میرے مشورے پہ نہیں ملایا تمہیں نقصان ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا کا معاملہ ہے, تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو ہمارے نبی نے تو بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں بھائی تمہارا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اللہ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے. کھجوریں کیسے زیادہ بڑھیں گی اور کم ہوں گی یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا آج کل پیروں کو یہ خود یہ بات ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے, خود یہ بات نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دیکھو جو سچا ہوتا ہے اس کا دعویٰ کلیئر ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ روزانہ پینترے بدلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے آپ اس کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھو, روز چینج ہوتے تھے. کبھی کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں سچی مچی کا اوریجنل نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں, کبھی کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. کسی ایک بات پہ ٹکا نہیں ہے وہ.